السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ میں پھر آپ سب کو اپنے چینل قرآن نور ہدایت پر دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے اللہ پاک کے فضل سے سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ سب سے پہلے درود السلام پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دعا ہے کہ اے پاک رب ہم سب کی دنیا و آخرت بہتر فرما اور اپنے لامحدود خزانوں سے ہمیں رزق حلال، طویل عمر، خوشیاں اور کامیابیاں خوب عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھ اور ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کریم پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو پس کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے متعلق جو خود عامل ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم جوف دہن اور اس کے مخرج کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے جوف دہن کا مطلب جانتے ہیں۔ جوف کا معنی ہے خالی جگہ، دہن منہ کو کہتے ہیں، یعنی منہ کے اندر کی خالی جگہ۔ جوف دہن سے ادا ہونے والے 3 حروف ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ اچھا یہ بات یاد رکھیں، پچھلے اسباق میں ہم نے واو اور یا کا جو مخرج پڑھا تھا وہ واو غیر مدہ اور یا غیر مدہ کا ذکر تھا، لیکن یہاں واو مدہ اور یا مدہ کا ذکر ہے۔ ان حروف کو ادا کرنے میں دانتوں، زبان اور ہونٹوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس لیے یہ حروف منہ کے اندر کی خالی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کی پہچان یاد رکھیں گے تو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے الف مدہ کی پہچان سمجھیں۔ اگر الف سے پہلے زبر آ جائے تو وہاں الف مدہ ہوگا اور اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اب ایک الف کی مقدار کتنی ہے، یعنی کتنے کاؤنٹ اس کو لمبا کرنا ہے؟ ایک الف کی مقدار ایک بند انگلی کو کھولنے کے برابر ہے۔ پریکٹس کرتے ہیں۔ با الف زبر با، تا الف زبر تا، شین الف زبر شا۔ یہاں تینوں حروف میں الف سے پہلے زبر ہے تو یہاں الف مدہ ہوگا۔ مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ نباتن صراط المستقیم۔ یہاں دیکھیں الف سے پہلے جو حرف ہے اس کا مخرج ادا کر کے الف سے ملا کر اسے ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں۔ جیسے نباتن کے اندر با میں جو آخر میں آ کی آواز آ رہی ہے یہ منہ کے خالی حصے سے نکل رہی ہے، اور اسی طرح صراط المستقیم میں غا میں جو آخر میں آ کی آواز آ رہی ہے یہ بھی منہ کے اندر کی خالی جگہ سے نکل رہی ہے۔ آگے واو مدہ کی پہچان سیکھتے ہیں۔ اگر واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو تو وہاں واو مدہ ہوگا اور اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ جیسے بو، جو، سو۔ اب یہاں دیکھیں واو ساکن ہے، اس سے پہلے حرف پر پیش ہے تو تینوں مثالوں میں واو مدہ ہو رہا ہے۔ آگے مثالوں سے پریکٹس کرتے ہیں۔ فطور، نون، قلوب۔ ان حروف میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہاں واو مدہ ہوگا۔ پہلی مثال میں واو کا مخرج ادا کرتے ہوئے واو سے ملا کر ادا کریں تو تو بنے گا، جو آخر میں او کی آواز آ رہی ہے یہ جوف دہن سے ادا ہو رہی ہے۔ اسی طرح نون میں نون کو واو سے ملا کر ادا کریں تو نو بنے گا، اس کے آخر میں جو آواز او کی آ رہی ہے یہ بھی جوف دہن یعنی منہ کے اندر کی خالی جگہ سے ادا ہوگی۔ آگے یا مدہ کی پہچان دیکھیں۔ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر زیر ہو تو وہاں یا مدہ ہوگا۔ یا مدہ کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کر کے ادا کریں گے۔ پریکٹس کرتے ہیں۔ جیسے بی، جی، سی۔ یہاں بھی یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یہاں یا مدہ ہوگی۔ سین کو یا سے ملا کر ادا کرنا ہے
تو سی بنے گا. تو جو آخر میں ای کی آواز آ رہی ہے وہ جوف دہن سے ادا ہو رہی ہے. مثالوں سے سیکھتے ہیں، جیسے یسیر، عظیم، حفیظ. اسی طرح آوازوں پہ غور کریں. وی، فی میں آخر میں آواز منہ کے اندر کی خالی جگہ سے ادا ہو رہی ہے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا. تھوڑی محنت اور پریکٹس کرنے سے ہر کام آسان ہو جاتا ہے. اس علم کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے عزیز بہنوں اور بھائیوں میں ضرور شیئر کریں، تاکہ جو لوگ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں ان تک یہ علم پہنچ سکے. چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.